اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب النعمت الکبریٰ صفحہ نمبر 52 پر اس حکایت کو، اس روایت کو نقل کرتے ہیں، اور یہ وہ بزرگ ہیں جو آج سے 450 سال پہلے کے بزرگ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں یمن میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا عامر، پیدائشی بت پرست تھا، بتوں کی پوجا کرتا تھا، اور اتنا بڑا پجاری تھا کہ اس نے اپنے محل کے صحن میں بالکل سامنے ایک بہت بڑا بت بنوایا اور دن رات اسی کی پوجا کرتا۔ گھر سے نکلتا تو پہلے اس کی پوجا کر کے پھر جاتا، جب گھر واپس لوٹتا تو ہی پہلے اس کی پوجا کرتا، پھر گھر میں داخل ہوتا اور دیگر ضروری کام کرتا۔ اس نے نکاح کیا، شادی کی جو ان کے مذہب کے مطابق تھی۔ اللہ نے انہیں ایک بیٹی دی۔ جب بچی کی عمر 4-5 سال ہوئی تو بچی بیمار ہو گئی، فالج، لقوہ، جذام، کوڑھ، برس، مختلف امراض بچی کے اندر پیدا ہو گئے، ہاتھ پاؤں سے بچی معذور ہو گئی۔ اب جب اولاد کی ایسی کیفیت ہو تو ماں باپ پہ کیا گزرتی ہے ہر ایک سمجھ سکتا ہے۔ اب یہ بادشاہ بھی تھا، رعایا کا حکمران بھی تھا، پیسہ بھی تھا، ہر طرح کا اپنی بیٹی کا علاج کروایا مگر فائدہ نہ ہوا ہے۔ جب دنیا کے ڈاکٹروں سے، حکیموں سے مایوس ہو گیا، خود بھی کافر تھا، بیوی بھی کافر تھی، بچپن سے بت پرستی کا شوقین تھا، لیکن اللہ جب اسباب بناتا ہے تو کیسے بناتا ہے سنیے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میرے اور آپ کے آقا دنیا میں تشریف نہیں لائے۔ آقا علیہ السلام اپنی والدہ کے بدن اقدس میں ہے، بچی 4-5 سال کی عمر کو پہنچی اور معذور تھی، تو اب یہ عامر جو بعد میں بہت بڑا عاشق رسول بنا لیکن پہلے بت پرست تھا، کتنا بڑا عاشق بنا سنیے۔ جب دنیا کے ڈاکٹروں سے، حکیموں سے مایوس ہو گیا تو اب لو لگائی اپنے جھوٹے خدا کے ساتھ، اور اب روزانہ صبح اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر بت کے سامنے آتا اور کہتا تو میرا خدا ہے، میں بچپن سے تیری پوجا کر رہا ہوں، لوگ بت خانے میں جا کر عبادت کرتے ہیں، میں صبح شام یہی گھر میں تیری پوجا کرتا ہوں، اگر تو واقعی خدا ہے تو پھر میری بیٹی کو شفا دے۔ مجھ سے جو ہو سکا میں نے کیا، جو علاج میرے بس میں تھا میں نے اپنی بیٹی کا کرایا، مگر اب میں سب سے مایوس ہو کر تیری طرف لو لگا رہا ہوں کیونکہ تو میرا خدا ہے، اور خدائی اگر شفا نہیں دے گا تو کون دے گا؟ لہٰذا میری بیٹی کو شفا دے۔ کچھ عرصہ اس نے پوجا کی لیکن بت بت ہوگا، کیا دے گا بت؟ نہ نفع نہ نقصان، اس پر مکھی بیٹھ جائے وہ اٹھا نہیں سکتا، وہ گر جائے وہ سیدھا نہیں ہو سکتا، اس کو تو اپنے آپ کا اختیار نہیں ہے، وہ کائنات کی مشکل کشائی کیسے کرے گا؟ لیکن عقل پہ جب پردے پڑے ہوئے ہو، انسان اندھا ہو جائے تو انسان کو پھر بت پرستی بھی معاذ اللہ اچھی لگ رہی ہوتی ہے، اور جب عقل سے پردے اللہ ہٹا دے اور ہدایت کے راستے کھول دے تو اگرچہ انسان ساری زندگی بھی بت پرستی کر رہا ہو، لیکن میرا کریم رب جو خالق حقیقی ہے، جب وہ انسان کی آنکھوں سے پردے ہٹاتا ہے، اندھیرے ہٹاتا ہے، تاریکی ہٹاتا ہے، تو اللہ پھر اس ساری زندگی بت پرستی کرنے والے کو بھی ایمان کا نور عطا فرما دیتا ہے۔ اب اپنے جھوٹے خدا کے سامنے صبح و شام بچی کو لے کر بیٹھا ہے، تو میرا خدا ہے، میری بیٹی کو شفا دے، تو میری بات سنتا کیوں نہیں ہے؟ تو بولتا کیوں نہیں؟ جواب کیوں نہیں دیتا؟ مگر بت بولتا وہ کیا جواب دے گا؟ علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں وہ بت سے، اپنے جھوٹے خدا سے بھی مایوس ہو گیا،
اب ساری کائنات سے مایوس، اپنے جھوٹے خدا سے مایوس، اور چلتے 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 وہ 12 ربیع الاول کی مبارک رات، پیر کی مبارک رات، صبح صادق کی سہانی گھڑی آئی جس گھڑی میں میرے اور آپ کے آقا دنیا میں تشریف لائے۔ عامر اپنی زوجہ کو، بچی کو کمرے میں لٹایا، 12 ربیع الاول کی رات، دن پیر کی مبارک رات، گھر کی چھت پہ چلا گیا اور اپنی زوجہ کے ساتھ بیٹھا ہوا گفتگو کرنے لگا۔ اس کی گفتگو کا خلاصہ یہ تھا، اس نے کہا کہ یہ جو ہمارا بت ہے نا، یہ خدا نہیں ہو سکتا، یہ جھوٹا خدا ہے۔ میں ڈاکٹروں سے، حکیموں سے مایوس ہو کر اس کے پاس آیا، کئی مہینوں سے اس کی منتیں کر رہا ہوں، نہیں، یہ نہ بولتا ہے، نہ سنتا ہے، نہ جواب دیتا ہے، نہ شفا دیتا ہے۔ جو خدا نہ بولے نہ سنے، جو نہ مشکل حل کرے، وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ تو اب یہ دل ہی دل میں پہلے سے بیزار ہو چکا تھا، اب زبان سے بھی اقرار کر دیا، میں اسے خدا نہیں مانتا، جو میری بیٹی کو شفا نہیں دے سکتا وہ خدا نہیں ہے۔ بیوی نے کہا، عورت ہوتی ہے، تو شوہر جب مایوس ہو گیا تو بیوی نے کہا، میں تو آپ سے پہلے سے ہی مایوس ہوں، میں تو پہلے سے ہی اس کو خدا نہیں سمجھتی تھی، بت پرستی کرتے تھے ہم، لیکن جب میری بیٹی کو شفا نہیں ملی تو میرا اس سے یقین اٹھ گیا، یہ خدا نہیں ہو سکتا۔ خدا ظالم تھوڑی ہوتا ہے، خدا تو اپنے بندوں پر 70 ماؤں سے بھی بڑھ کر پیار کرنے والا ہوتا ہے۔ اس کا بندہ کتنا ہی بڑا مجرم ہو، ایک دفعہ اگر رب کو سچے دل سے پکارے تو خدا وہ ہے جو بندہ نیند میں پکارے تو کریم رب وہ بھی پکار سن کر اس کی دستگیری فرماتا ہے۔ اب یہ مایوس ہو کر بیٹھے، خواب کی بات نہیں، بیداری کی بات۔ کہاں بیٹھے؟ یمن میں، آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، ڈاکٹر سے مایوس، حکیموں سے مایوس، اپنے اس جھوٹے بت سے مایوس۔ اب بیوی نے کہا پھر ہمیں ایسا کرنا چاہیے، صبح اٹھ کر سچے دین کو تلاش کرنا چاہیے۔ سچا مذہب کیا ہے؟ اسلام کیا ہے؟ دین کیا ہے؟ حق کیا ہے؟ ہدایت کیا ہے؟ صبح اٹھ کر ہمیں پہلے اس کی تلاش کرنی چاہیے، کیونکہ اب تو ہمیں یقین ہو گیا کہ جس مذہب پر میں اور آپ ہیں یہ جھوٹا ہے، جس خدا کی میں اور آپ بچپن سے پوجا کر رہے ہیں یہ جھوٹا ہے، یہ سچے خدا نہیں۔ تو اب ہمیں سچے خدا کی تلاش کرنی چاہیے۔ ہیں دونوں کافر، اگر گھر کی چھت پہ بیٹھ کر آج زندگی میں پہلی مرتبہ صرف اپنے حقیقی رب کی طرف لو لگائی، خالی ارادہ کیا، سوچیں اللہ کتنا بڑا کریم ہے، خالی ارادہ کیا کہ صبح اٹھیں گے تو سچے خدا کی تلاش میں نکلیں گے، ڈھونڈیں گے سچا خدا کا ہے۔ ایک کافر ہو کر انسان اگر ایک دفعہ خالی ارادہ کرے کہ مجھے سچے خدا کو تلاش کرنا ہے تو اسی رات اسے سچا خدا مل جاتا ہے۔ اور ایک مسلمان جو ساری زندگی سچے خدا کو مانتا ہو، کیا وہ مسلمان جب اپنے آپ کو رب کی بارگاہ میں جھکائے گا تو کیا اللہ اس پر کرم نہیں کرے گا؟ کیا اللہ اس کی دستگیری نہیں کرے گا؟ کیا اللہ اس کی مشکل کشائی نہیں کرے گا؟ ابھی یہ دونوں باتیں کر رہے ہیں، باتیں اتنی طویل ہوئی کہ سحری کا وقت ہو گیا، وہ وقت ہوا جس میں میرے اور آپ کی آقا دنیا میں تشریف لائے۔ عامر یمنی کہتا ہے میں نے اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا، اب یہ ارادہ کر چکے تھے پکا کہ صبح اسلام کی تلاش میں، دین کی تلاش میں، ہدایت کی تلاش میں نکلیں گے۔ تو امام علامہ ابن حجر مکی کہتے ہیں اللہ نے میاں بیوی کی آنکھوں سے تاریکی کے پردے ہٹائے اور انہیں دیکھنے والی طاقت عطا فرمائی۔ تو عامر یمنی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آسمان سے زمین پر ایک نور اترا ہے، اور وہ نور اتنا کامل تھا کہ اس نور کے اترنے کی وجہ سے ساری کائنات کو اللہ نے روشن فرما دیا ہے۔ عامر یمنی کہتا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ساری کائنات چمکنے لگ گئی، یہاں تک کہ میں نے درختوں کو دیکھا کہ درخت بھی جھک کر کسی پر سلام پڑھنے لگ گئے۔ وہ کہتے ہیں میں نے جانوروں کو دیکھا تو جانور جو پہلے کلام نہیں کرتے تھے، مگر اس 12 ربیع الاول کی مبارک رات کو میں نے جانوروں کو دیکھا کہ جانور بھی آپس میں ایک دوسرے سے مل کر مبارکباد دینے لگ گئے۔ وہ کہتے ہیں میں نے پہاڑوں پہ نظر ڈالی، گھر کی چھت پہ تھا، سارا منظر کہہ رہا ہے میں اپنی آنکھوں سے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوتا۔
یہاں تک کہ عامر یمنی کہتا ہے میں نے فرشتوں کو آسمان سے زمین پر اترتے ہوئے دیکھا، اور یہاں تک کہ فرشتے آسمان سے زمین پر آئے، فوج در فوج تھی، اور انہوں نے زمین پر آ کر ایک گھر کو گھیر لیا اور اس گھر کے ارد گرد اس طرح جھومنے لگ گئے جس طرح مسلمان کعبے کا طواف کر کے جھوم رہا ہوتا ہے۔ اور وہ گھر کہاں تھا؟ وہ گھر مکے میں تھا۔ کس کا گھر تھا؟ میرے اور آپ کے آقا کا گھر تھا۔ وہ نور مصطفیٰ جو عامر یمنی یمن میں بیٹھ کر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، وہ نور مصطفیٰ کون تھا؟ وہ میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام کی مبارک ولادت کا وقت ہو چکا تھا۔ وہ کہتا ہے درخت بھی جھک گئے، پہاڑ بھی جھک گئے، جانور بھی سلام پیش کرنے لگے۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں نیند میں تو نہیں ہوں، یہ خواب تو نہیں دیکھ رہا، یہ آج کائنات کو کیا ہو گیا، یہ کائنات کا نظام کیوں بدل رہا ہے؟ تو بیوی نے کہا لگتا ہے جس ہدایت کی ہمیں تلاش ہے اس کا راستہ ہمیں مل رہا ہے۔ اچانک اس بیوی کی نظر حیرت میں پڑی، وہ کھڑی ہوئی، اپنے گھر کے سین میں دیکھا تو وہ بت جس کی کئی سالوں تک یہ دونوں میاں بیوی پوجا کر رہے تھے، وہ دھڑام سے زمین پر گرا اور گرتے ہی پاش پاش ہو گیا۔ بیوی نے عامر سے کہا ذرا زمین پر دیکھو۔ اب دونوں میاں بیوی نیچے اترے، زمین پر آ کر صحن میں دیکھا تو بت پڑا ہوا تھا، ٹوٹ چکا تھا۔ اب عامر کو بڑی حیرت ہوئی، خواب کی بات نہیں، بیداری کی بات۔ علامہ ابن حجر مکی کہتے ہیں عامر کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ کیا ہوا، یہ آسمان بھی چمکا، زمین بھی چمکی، فرشتے نورانی مخلوق بھی زمین پر آ رہی ہے، ایک نور بھی چمک رہا ہے۔ کافر تھا نا، یہودی تھا نا، بت پرست تھا، آقا کو نہیں جانتا تھا، مگر یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ یہ جانور بھی باتیں کر رہے ہیں، درخت بھی جھک کر سلام کر رہے ہیں، پہاڑ بھی جھک کر سلام پیش کر رہے ہیں، ساری کائنات نور علی نور بن گئی ہے۔ پریشان تھا آج کون پیدا ہوا، یہ نور کا ماجرا کیا ہے؟ عامر کہتے ابھی میں اپنے دماغ میں یہ باتیں سوچ رہا تھا، وہی بت جس کی میں نے کئی سالوں تک عبادت کی، جو زمین پر پڑا ہوا تھا، سر زمین پہ ڈالے ہوئے تھا، وہ کہتے اسی بت کے اندر سے آتے ہوئے غیبی سے آواز آئی۔ کیا آواز آئی؟ آواز یہ تھی عامر تو پریشان کیوں ہے؟ عامر یمنی کہتا ہے کہ میں نے کہا تو کون ہے؟ تو میرا خدا نہیں، ساری زندگی تجھے پکارا، ساری زندگی تیری پوچھا کی، مگر میری بیٹی کو تو نے شفا نہیں دیا، ساری زندگی گنگا بنا رہا، مگر آج تو بھی بول رہا ہے۔ وہ بت کے اندر سے آواز آئی، وہ بت کی آواز نہیں، وہ کسی اور کی حاتم غیبی سے آواز تھی، مگر عامر کو یقین کیونکہ اپنے جھوٹے خدا پر تھا تو اس سے نفرت دلانی تھی، تو اس کی اندر کی طرف سے آواز آئی عامر تو میرے گرنے پر تعجب نہ کر، آج وہ نبی دنیا میں تشریف لا چکا ہے کہ جس نبی کی آمد کا مقصد ہی بت پرستی کو ختم کرتا ہے۔ آج میں نہیں بلکہ کائنات میں جتنے بھی بت نسب کھڑے تھے، اس نبی کی آمد کی برکت سے سارے بت زمین پر گر کر پاش پاش ہو گئے، کوئی بت زمین پر زندہ نہیں بچا۔ کیوں؟ کیونکہ اب وہی آقا جو رب کی پہچان کروانے والے ہیں، جو حقیقی رب کو سے ملانے والے ہیں، جو امت کا بیڑا اٹھانے کے لیے آئے ہیں، اب وہ آقا دنیا میں تشریف لا چکے ہیں۔ عامر کہتا ہے اس بت کے اندر سے جو آواز آ رہی تھی، اب میں نے اپنے آپ کو سنبھالا، میں نے پوچھا اچھا یہ بتا تو صحیح وہ نبی کہاں پیدا ہوئے، ان کا نام کیا ہے، ان کی پہچان کیا ہے؟ تو اس بت کی طرف سے جو حاتم غیبی سے آواز تھی، اس آواز نے جواب دیا عامر اگر اس کا نام جاننا چاہتا ہے تو اللہ نے اس کے دو نام بنائے ہیں، ایک نام احمد ہے، ایک نام محمد ہے۔ آسمان کی مخلوق اسے احمد کے نام سے جانتی ہے اور زمین کی ساری مخلوقات اسے محمد علیہ السلام کے نام سے جانتی ہے۔ کہا وہ کہاں پیدا ہوئے، اگر جاننا چاہتے ہیں تو پھر سفر کر کے مکہ جا، اس کی ماں کا نام آمینہ ہے، اس کے باپ کا نام عبداللہ ہے۔ وہ جب اپنی ماں کے وطن اقدس میں تھے، باپ کا وصال ہو چکا تھا۔ جا اگر ہدایت چاہیے تو اس محمد علیہ السلام کی بارگاہ میں جا، اللہ تجھے ہدایت عطا فرما دے گا۔
عامر کہتا ہے ابھی میں اس سے باتیں کر رہا تھا، میں نے کہا اچھا اس کی پہچان بتا. کہا اس کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ یہ وہ نبی دنیا میں آیا ہے جو امام الانبیاء ہے، سید الانبیاء ہے. سارے انبیاء 1,24,000 کم و بیش جو انبیاء دنیا میں آئے، ہر نبی نے اسی نبی کی آمد کا انتظار کیا، ہر نبی استقبال کرتا رہا، ہر نبی اپنی امت کو حضور کے میلاد کا تذکرہ کرتا رہا، ہر نبی انتظار کرتے کرتے دنیا سے تشریف لے گئے. اب اللہ نے جن انبیاء نے جس نبی کا انتظار کیا، اللہ نے اسی نبی کو پیدا فرما دیا ہے. کہا اس کی مزید پہچان سنو، اس کے دونوں کندھوں کے بیچ میں مہر نبوت لگی ہوگی، اس کا نام محمد ہوگا. دنیا اس سے بڑا پیار کرے گی، اسے نہیں دیکھے گی مگر اس پر اپنے آپ کو فدا کر دے گی. وہ اتنا حسین و جمیل نبی ہے، اللہ نے اتنا اسے پاکیزہ نور والا نبی بنا کر بھیجا کہ جب جب اندھیرے سے گزرے گا اللہ اس کے نور کے صدقے اس تاریک جگہ کو بھی نور میں تبدیل فرما دے گا. وہ نبی اتنا مقدس ہے، اس کا جسم خوشبو سے معطر ہے، اتنا پاکیزہ ہوگا، جہاں جہاں سے گزریں گے ان کے نور مصطفیٰ کی برکت سے اللہ اس جگہ کو بھی خوشبو سے معطر فرما دے گا. اس نبی کی شان یہ ہے وہ اپنی دونوں انگلیوں سے چاند کے 2 ٹکڑے بھی کریں گے، چاند کو ملائیں گے، ان کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوں گے. ابھی آقا 12 ربیع الاول کی رات کو پیدا ہوئے ہیں مگر حاتم غیبی کی یہ ساری آوازیں عامر یمنی کو ایمان کی دعوت دے رہی تھی، اس کے دل میں حضور کا پیار جگا رہی تھی، حضور کی محبت پیدا کر رہی تھی. عامر یمنی کہتا ہے اس آواز سے جو باتیں سنی، میں نے جو باتیں سنی بس میں حضور پہ فدا ہونے لگ گیا. کہتا ہے اس سے بڑی تعجب یہ میں نے مڑ کر دیکھا تو میری وہ معذور بچی جو کئی سالوں سے بیمار تھی وہ خود اٹھی، دروازہ کھولا اور اپنے قدموں سے چل کر میرے پاس تشریف لائی. اب جب میں نے اپنی بیٹی کو دیکھا تو میرے پاؤں سے زمین نکل گئی. اب میں نے بت کو چھوڑا، اپنی بیٹی کی طرف توجہ کی. میں نے کہا میری لفظ جگر تو کون ہے؟ اتنی حسین و جمیل بن چکی تھی کہ پہچانی نہیں جا رہی تھی. باپ پوچھ رہا ہے بیٹی سے تو کون ہے؟ کہا باپ میں ہی تو تیری بیٹی ہوں، میں ہی تو تیری لفظ جگر ہوں. کہا تو میری بیٹی ہے، میری بیٹی تو معذور تھی، ہاتھ پاؤں کام نہیں کرتے تھے، جزام کا اسے برس کا اسے مرض تھا، وہ تو کئی سالوں سے بیمار تھی، چل پھر نہیں سکتی تھی، مگر تجھے کسے شفا ملی؟ تو بیٹی نے کہا مجھے ایسے شفا ملی کیونکہ میلاد والے آقا دنیا میں تشریف لا چکے ہیں. کہا بیٹی ماجرا بتا. بیٹی کہتی ہے میں کمرے میں سو رہی تھی، میں نے خواب دیکھا، نیند میں تھی، اچانک میرے کمرے میں ایک پاکیزہ بزرگ تشریف لائے، اتنے حسین و جمیل تھے کہ ان کی آمد کی برکت سے میرا پورا گھر نور سے روشن ہو گیا، میرا گھر خوشبو سے معطر ہوا. بچی کہتی ہے میں نے اس آنے والے بزرگ سے پوچھا آپ کون ہیں؟ اس آنے والے بزرگ نے جواب دیا میں رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں. میں نے کہا یہ میرا گھر آج نور سے کیوں چمک رہا ہے؟ کہا بیٹی تو نہیں جانتی وہ نور والے آقا جس کی ساری انسانیت انتظار کر رہی تھی وہ آج دنیا میں تشریف لا چکے ہیں. وہ نور والے آقا دنیا میں آئے تو ان کے نور مصطفیٰ کی برکت سے کائنات بھی روشن ہوئی اور اللہ کریم نے تیرے گھر اور تیرے کمرے کو بھی روشن کر دیا ہے. فرشتے نے کہا یہ میرا کمال نہیں، یہ نور مصطفیٰ کا کمال ہے. بچی نے کہا آپ فرشتے کون فرشتہ؟ کہا اللہ کے مخلوق. اور فرشتہ کتنا اعلیٰ تھا؟ کہا میں وہ فرشتہ ہوں جس نے ساری زندگی رب کی عبادت کی اور اللہ کی بارگاہ میں ایک ہی دعا کی، اے اللہ اس عبادت کا صلہ صرف مجھے یہ عطا فرما کہ جب تو اپنے محبوب کے نور کو عرش اعظم سے زمین پر لے جانے کا حکم دے گا تو جو فرشتے تیرے محبوب کے نور کو لے کر زمین کی طرف جائیں گے اے اللہ ان فرشتوں میں مجھے بھی شامل فرما دے. کہا اللہ نے مجھے بھی ان فرشتوں میں شامل کیا اور آج میں اسی نبی کے نور کو لے کر زمین پر اتر آیا. اسی نبی کے نور کی برکت سے اللہ نے کائنات کو روشن کیا. بچی نے کہا اس نبی کے بارے میں کچھ، اب یہ خواب دیکھ رہی ہے، نبی کے بارے میں کچھ اور بتاؤ. کہا بیٹی اس کا نام آسمانوں پہ احمد ہے، زمین پر محمد ہے، مکے میں پیدا ہوئے ہیں، باپ کا نام عبداللہ ہے، ماں کا نام بی بی آمینہ ہے.
وہ آج نور والے آقا ہیں، ان کی آمد کی برکت سے کائنات کو اللہ نے روشن کیا، خوشبو کو معطر کیا۔ آج زمین پہ رہنے والی ہر مخلوق اس نبی کے میلاد پر خوشی کا اظہار کر رہی ہے۔ آج اللہ نے انسانیت کے غموں کو دور کر دیا، پریشانیوں کو دور کر دیا، لوگوں کو اللہ نے حضور کے میلاد کی برکت سے خوشبو سے خوشیوں سے مالا مال کر دیا۔ جب بچی نے یہ سنا کہ بیماریاں دور ہو رہی ہیں، پریشانیاں دور ہو رہی ہیں، مصیبتیں دور ہو رہی ہیں، تو اس بچی نے کہا آپ اللہ کے فرشتے ہیں، نور والے آقا کا میلاد ہو چکا اور آپ دیکھ رہے ہیں میں بیمار ہوں۔ اگر آج وہ نبی نور والے آقا دنیا میں آ کر ساری کائنات کو نور دے کر خوشیاں بانٹ رہے، غم دور کر رہے، تو میرا غم بھی تو دور کرے۔ غیر مسلم بچی نے پکارا میرے آقا کو، کہا میرا غم بھی تو دور کرے، ساری کائنات کو روشن کر رہے ہیں، مجھے بھی تو روشن کرے، مجھے بھی تو ایمان کی دولت دے۔ فرشتے نے کتنا خوبصورت جواب دیا۔ فرشتہ چاہتا وہ ہاتھ پھیر کر شفا دے سکتا تھا۔ قربان اس فرشتے پر، ہماری ساری نسلیں اس فرشتے پر قربان، جو میرے آقا علیہ السلام کے نور مصطفیٰ کو آسمان سے زمین کی طرف لایا۔ چاہتا تو شفا دے سکتا تھا، دعا بھی کر سکتا تھا، مگر قیامت تک آنے والی حضور کی امت کو عقیدہ کتنا پیارا دیا۔ کہا بچی آج ساری کائنات خوشیاں منا رہی ہے، تو غمزدہ کیوں ہے؟ ہاتھ اٹھا، دعا کر، اور دعا میں اس نبی کا وسیلہ ڈال، اللہ تجھے بھی شفا عطا فرمائے۔ خود فرشتے نے دعا نہیں کی، دعا کا طریقہ سکھایا۔ بچی نے کہا میرے ہاتھ تو کام ہی نہیں کرتے۔ کہا تو اٹھا تو صحیح، اٹھا رب کی بارگاہ میں، مانگ اللہ سے، اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کر اے اللہ جس نبی کے میلاد کی برکت سے تو کائنات میں خوشیاں تقسیم کر رہا ہے، اسی نبی کے میلاد کی برکت کی ایک خوشی مجھے بھی تو عطا فرما، مجھے بھی روشن کر، میری بیماری کو بھی دور فرما، مجھے بھی شفا عطا فرما۔ فرشتے نے جواب دیا بچی کو، کہا یہ حدیث پاک کا خلاصہ ہے، اللہ خود فرماتا ہے اگر میرا کوئی بندہ اپنی دعا میں میرے محبوب کا وسیلہ ڈال کر دعا مانگتا ہے تو میں اپنے محبوب علیہ السلام کے وسیلے کی وجہ سے اپنے بندے کی دعا کو ضرور قبول کر لیتا ہوں۔ میرا بندہ جو مانگتا ہے، پھر میں رب یہ نہیں دیکھتا کہ کون مانگ رہا ہے، کیسا ہے، نیک ہے یا نافرمان ہے، میں یہ دیکھتا ہوں کہ اس نے دعا میں وسیلہ کس پاک ہستی کا ڈالا ہے۔ کہا تو ہاتھ تو اٹھا۔ بچی نے خواب ہی خواب میں ہاتھ اٹھائے، دعا مانگی، اپنے معصوم ہونٹوں سے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اے خالق حقیقی آج تیرے محبوب کا میلاد ہو گیا، حضور پیدا ہو گئے، حضور کے نور کی برکت سے کائنات روشن ہو گئی، خوشبو سے معطر ہو گئی، نور سے منور ہو گئی، کائنات کی ہر مخلوق خوشی کر رہی ہے، اے اللہ تو اپنے محبوب کے میلاد کے وسیلے سے مجھے بھی شفا عطا فرما۔ بچی نے حضور کا نام کا وسیلہ پیش کیا، دعا ختم کی۔ بیٹی کہتی ابا میں نے خواب میں اپنے دعا ختم کر کے اپنے ہاتھوں کو اپنے بدن پر پھیرا، اس کے بعد میری آنکھ کھلی تو میں تمام بیماریاں میرے جسم سے دور ہو چکی تھی۔ بچی صحیح سلامت کھڑی ہوئی، دروازہ کھول کر اپنے باپ کے پاس آئی۔ اب عامر یمنی کے دل میں میرے آقا کی محبت پیدا ہو گئی، بچی کے دل میں میرے آقا کی محبت پیدا ہوئی، بیوی کے دل میں میرے آقا کی محبت پیدا ہوئی۔ ساری رات حضور کا ذکر کرتے رہے، سوچتے رہے وہ نبی کیسا ہوگا، وہ کتنا حسین و جمیل ہوگا، وہ کتنا خوبصورت ہوگا۔ اب صبح ہوئی تو رخص سفر باندھا، کہا اب بقیہ زندگی کے سارے کام ایک طرف، پہلے ہمارا کام یہ ہے کہ چل کر اس نبی کا دیدار کریں گے، اس نبی کا کلمہ پڑھیں گے، اس پر ایمان لائیں گے، مسلمان ہوں گے، ساری زندگی نبی کی محبت و پیار میں گزاریں گے۔ عامر یمنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتا ہے میں نے سفر باندھا، اپنی بیوی کو وقت ختم ہو گیا، مختصر کرو، سفر باندھا، یمن سے پیدل چلے، سفر کرتے 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 مختصر مکہ پہنچے، تلاش کیا، خواب میں سن چکے تھے باپ کا نام عبداللہ ہے، ماں کا نام آمینہ ہے، ولادت مکے میں ہوئی ہے، تلاش کرتے کرتے اماں آمینہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہ کے گھر کے دروازے پر دستک دی۔ اماں آمینہ صدیقہ نے دروازہ کھولا، پوچھا کون؟ کہا عامر۔ کہا مسلمان ہو؟ کہا نہیں۔ کہا کیوں آئے؟ کہا سنا ہے آپ کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی ہے۔ اماں آمینہ صدیقہ نے فرمایا ہاں ولادت ہوئی۔ کہا بس ایک جھلک اس بچے کی دکھا دو۔ اماں آمینہ نے فرمایا نہیں دکھا سکتی، آپ غیر مسلم ہیں،
آپ بت پرست ہیں، اور یہود و نصارہ تو پہلے ہی میرے بیٹے کے دشمن ہیں، اور آج کی رات تو وہ انتظار میں ہے کہ وہ بچہ پیدا ہو اور معاذ اللہ مجھ سے رات کو ہی قتل کر دے۔ اور ان بچے کے دادا سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالکل وصیت کی، حکم دیا کہ کسی بھی غیر مسلم سے بچے کو مت ملانا، نہیں ملا سکتی۔ دروازہ بند کر دیا۔ عامر یمنی اب باہر رویا، کہا اماں میں غیر مسلم تھا مگر اب نہیں ہوں، آپ کو خطرہ یہود و نصارہ سے مگر میں غیر مسلم نہیں رہا۔ اور سنیے 12 ربیع الاول کی مبارک رات جب آپ کا بیٹا دنیا میں آیا اور کائنات کا جو نظام بدلا، وہ یمن میں میں نے اپنے گھر کی چھت میں بیٹھ کر سارا نظام اپنی آنکھوں سے دیکھا اور آپ کے بیٹے پر فدا ہو گیا، اور اپنے باطل مذہب کو چھوڑ کر میں نے آپ کے بیٹے کے دین کو اختیار کر دیا۔ اب کلمہ پڑھنے لگ گیا، بیوی نے کلمہ پڑھا، بیٹی نے کلمہ پڑھا، عامر یمنی نے کلمہ پڑھا۔ اما آمینہ صدیقہ تشریفہ طاہرہ رضی اللہ عنہ دوبارہ تشریف لائی، دروازہ کھولا، جب اس کی حالت دیکھی تو بالکل آپ سے باہر ہو چکا تھا، مست ہو گیا میرے آقا کے۔ یہ ہوتی ہے حضور سے سچی محبت کہ آقا ابھی پیدا ہوئے اس نے دیکھا نہیں مگر اس نے اپنے آپ کو نبی پر فدا کر دیا۔ اما آمینہ نے جب تڑپ دیکھی تو رحم آ گیا، فرمایا ٹھہرو، پھر دروازہ بند کیا، اندر گئی۔ اب کمرے میں میرے آقا آرام کر رہے تھے، ان کو اٹھایا، ان کے لیے بستر تیار کیا، پھر شہزادے کو آقا علیہ السلام کو بستر پہ لٹایا، اوپر ایک سفید چادر اڑا دی۔ اب آئی، کمرے کا دروازہ کھولا، اب عامر اندر داخل ہوا، بیوی داخل ہوئی، بیٹی داخل ہوئی۔ عامر کہتا ہے جیسے جیسے میں حضور کے اس گھر کے صحن کی طرف بڑھنے لگا، خدا کی قسم مجھے دنیا بھول گئی، دنیا کیا ہوتی ہے مجھے ہوش ہی نہ رہا، کیا زندگی مجھے پتہ ہی نہ چلا، کہا اندر کی دنیا ہی کچھ اور تھی۔ آقا ابھی میرے آقا پیدا ہوئے تو گھر خوشبو سے معطر کیوں نہیں ہوگا، نور سے منور کیوں نہیں ہوگا؟ اور اس وقت کی تازہ خوشبو عامر یمنی سونگ رہا ہے، کہتے میری دل کی دنیا بدلتی جا رہی تھی۔ جب میں اس کمرے میں گیا جس کمرے میں میرے آقا لیٹے ہوئے تھے تو میں دوڑا حضور کی طرف، اور اما آمینہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی حضور کے مبارک چہرے سے کپڑا ہٹایا اور عامر یمنی نے اپنی سر کی آنکھوں سے میرے آقا کا دیدار کیا تو دھاڑے مار کر رونے لگ گیا، خود رویا، زوجہ روئی، بیٹی رونے لگ گئی۔ اتنا حسین و جمیل بیٹا، اتنے پیارے آقا، یہی اللہ کے آخری نبی ہیں۔ عامر یمنی نے کیا کیا؟ آگے بڑھا، اپنے آپ کو روک نہیں پایا، میرے آقا علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں کو اٹھا کر بوسہ دیا، ان چھوٹے چھوٹے معصوم مقدس ہاتھوں کو اٹھا کر بوسہ دیا، آنکھوں پہ رکھا، سر پہ رکھا، پھر پاؤں کی طرف آیا، حضور کے مبارک پاؤں کو نکالا، چوما، آنکھوں سے لگایا، سر پہ رکھا، ساروں قطار روتا رہا، اتنا رویا کہ اما آمینہ فرماتی ہیں تینوں کی میرے گھر سے رونے کی چیخیں بلند ہونے لگ گئی۔ اب مجھے ڈر لگنے لگ گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ برابر والے سن کر آ جائیں اور میرے بیٹے کو تکلیف نہ پہنچائیں، تو میں نے انہیں کہا آپ جلدی جلدی چلے جائیے، مگر بیوی تو چلی گئی، بچی بھی چلی گئی، مگر عامر یمنی نہیں جا رہا تھا۔ اس نے اپنے دل پہ ہاتھ رکھا، الٹے قدم پیچھے چلا، جب گھر سے باہر نکل گئے میں نے دروازہ بند کیا، تھوڑی دیر گزری، اما آمینہ صدیقہ فرماتی ہے پھر دروازے پہ دستک ہوئی، دروازہ کھولا تو عامر کی بیوی کھڑی تھی، کہا اما آمینہ ایک دفعہ اپنا بیٹا پھر دکھا دو نا، میرے شوہر سے برداشت نہیں ہو رہا، میرا شوہر یمن کی طرف جانا نہیں چاہتا، وہ کہتے ہیں میں نے بس ساری زندگی یہی مکے میں حضور کی غلامی میں گزارنی ہے، میں یمن کو دنیا کو بھول چکا ہوں، بس ایک دفعہ مجھے اپنے نبی کا پھر دیدار کرا دو۔ اما آمینہ نے عامر یمنی کی حالت دیکھی، آپ کو ترس آیا، آپ نے پھر دروازہ کھولا، اندر آئے۔ اب عامر یمنی بے ساختہ اما آمینہ صدیقہ فرماتی حضور کی طرف دوڑا اور جاتے ہی اپنے آپ کو حضور کے قدموں میں گرایا اور قدموں میں گرا کر حضور کے قدموں کو بوسہ دے کر اپنے ہونٹوں پہ بوسہ دیا، آنکھوں سے لگایا، سر پہ رکھا، چیخ ماری، زمین پر گرا۔ اما آمینہ فرماتی ہیں جب اس کی زوجہ نے اسے سنبھالا تو اس کا انتقال ہو چکا تھا۔ اپنے آپ کو عامر یمنی نے میرے آقا علیہ السلام کے میلاد پر فدا کر دیا، اور میاں وہ بیوی اور بچی ساری زندگی پھر مکے میں رہ کر حضور کی محبت، حضور کے پیار اور حضور کے عشق میں زندگی گزارتے رہے۔ اس سے پتہ چلا میرے آقا وہ ہے جو دنیا میں آئے اور آتے ہی کائنات کو نور سے منور کیا اور غیر مسلموں کو اسلام کی دولت بھی عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں